محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين۔ اگلا سوال یہ دوران اذان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا سبب، یعنی ادھر مؤذن اذان پڑھ رہا ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ اذان سن رہے ہیں، تو کیا دوران اذان یا رسول اللہ کہنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سنیں، حضرت امام سید احمد طحطاوی علیہ رحمہ نے باب الاذان میں فائدہ کے عنوان کے تحت انہوں نے ایک بات لکھی کہ جب مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات سنے تو پہلی دفعہ یوں کہیں، تو مؤذن پہلی دفعہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تو پہلی دفعہ سنے تو سننے والا کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ 5 وقت اذان سنیں گے، 5 وقت اذان سنیں گے تو پہلی دفعہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو اسی وقت فوراً پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ پہلے جملے پہ یہ جواب۔ دوسرا، جب دوسری دفعہ سنے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس وقت کیا کہے؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ہبامیہ علی عینیہ فإنہ یکون قائدا لہ فی الجنہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اپنے دونوں انگوٹھے آنکھوں پر رکھ کر کے اے اللہ جل جلالہ میرے سمع و بصر میں اضافہ کر، تو ایسے شخص کو حضور جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پہلی دفعہ سنے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسری دفعہ جب سنے تو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا معنی ہے؟ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر آگے کہے اے اللہ میری سماعت کے اندر بھی اور میری بصارت یعنی میری آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ فرما، میری کانوں کی سماعت میں بھی اضافہ فرما، یہاں حضور کا نام مبارک چوم کر اپنی آنکھوں پر لگائے اور ساتھ اپنی بینائی کی دعا بھی کر دے، اپنی جو کانوں کی سماعت ہے ان کے اضافے کی دعا بھی کر لے، تو ایسا خوش نصیب جنت میں حضور کے ساتھ جائے گا۔ اتنی بڑی سعادت ہے پیارے آقا علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کو۔ اس پر مذکورہ حدیث کا حوالہ دیا، وذاکر دیلمی فی الفردوس من حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ مرفوعا من مسح العین، یعنی امام دیلمی علیہ رحمہ نے الفردوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمان نبوی ذکر کیا جس نے آنکھوں پر انگوٹھے رکھے، یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ امام محمد امین ابن عابدین شامی علیہ رحمہ یہ کتابوں کے حوالے ہیں، یہ بھی اسی عنوان کے تحت یہی گفتگو لکھی۔ ان الفاظ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یستحب ان یقال عند سماع الاولى من الشہادۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعند الثانیۃ منها قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ انہوں نے یہ دونوں باتیں ذکر کی حوالے کے ساتھ کہ پہلی دفعہ جب حضور کا نام سنے اذان کے اندر تو وہ یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، دوسری مرتبہ جب سرکار کا نام مبارک سنے تو اس وقت وہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یاد رہنا چاہیے کتنے خوش نصیب ہیں، ادھر انگوٹھے چومے، آنکھوں پر رکھے اور ساتھ اس نے اپنی زبان سے پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
ہم تو کہتے ہیں ہمارے دل و جان کی ٹھنڈک حضور ہے، ہم کہتے ہیں ہماری ایمان کی جان حضور ہے، اور سرکار کے کیسا امتی ہے، کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، امتی حضور کا کہلواتا ہے، اور کہتا ہے کہ نبی کا نام چوم کر آنکھوں پر لگا لیں تو یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ عجیب بدعت کی بھی آپ پیچھے پڑھ کر آئے، ان سے پوچھ لیں بھی یہ بدعت کون سی ہے، بدعت حسنہ ہے یا سیئہ ہے، اور انہی چکروں میں پڑھ کر اندر سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز کیا ہے، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہ شخص شامل